اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دار دنیا میں اللہ کریم نے ہر بندے کو بہت سے رشتے اور بہت سی جہتیں دی ہیں تعلقات کی. اور یہ سارے تعلقات جو ہیں یہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. رشتے ناطے دوستیاں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا کریں یا کوئی مشکل آئے تو اس میں کام آئے. لیکن کیا انسانی زندگی صرف کھانا پینا سونا جاگنا بچے پالنا مر جانا یہی انسانی زندگی ہے؟ یہ زندگی تو ہر جانور کو حاصل ہے. ہر جانور غذا بھی حاصل کرتا ہے، بچے پالتا ہے، گھر بناتا ہے. چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے، جنگل کا جانور بھی کوئی کھو بنا لیتا ہے، بچے پالتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ معیار انسانی زندگی کا نہیں ہے. انسان اللہ کریم کا شاہکار ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے، اعلیٰ ترین مخلوق ہے. اور روئے زمین پر جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے یا جتنی اجناس اور پھل اور جو چیزیں پیدا کی ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہاری خاطر پیدا کی. ساری مخلوق کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال میں لاتا ہے. تو انسان کس لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ. انسان اور جنات مکلف ہیں معرفت الہی کی. اور معرفت کا راستہ اطاعت ہے، عبادت ہے. جب انسان کی بات آتی ہے تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اصل انسان روح ہے. بدن روح کی سواری ہے، روح کا آلہ ہے جس سے وہ دنیا کے کام کرتا ہے. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں
کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو پھر ہر کوئی اسے میت اور مردہ کہتا ہے، لاش کہتا ہے، کوئی رشتہ اس سے نہیں جوڑتا۔ جس کا والد مر جائے وہ بھی اس والد کو بھی میت کہتا ہے، کسی کا بیٹا مر جائے وہ بھی اسے میت کہتا ہے، نہ کوئی والد کہتا ہے، نہ بیٹا کہتا ہے، نہ بھائی کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کے بغیر وجود کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اولاد یتیم ہو جاتی ہے، مال دوسروں کا ہو جاتا ہے، ورثاء کا ہو جاتا ہے، وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جب روح کی اتنی اہمیت ہے تو بدن جو محض ایک سواری ہے، آلہ ہے کام کرنے کا، اس کے لیے اللہ نے بے پناہ نعمتیں بنائی ہیں، غذائیں، دوائیں، لباس، کوئی شمار نہیں کر سکتا اللہ کی نعمتوں کو۔ غذائیں نہیں گنی جا سکتی، کھانے پینے، روٹی سے لے کر پھلوں کی اقسام کتنی بنا دی، دوائیں کتنی بنا دی، لباس کتنے بنا دیے، ہر شخص ایک سے ایک بڑھ کر زیب تن کرتا ہے۔ اگر جسم کے لیے جو محض ایک آلہ ہے، ایک سواری ہے، اتنا اہتمام ہے، تو روح جو اصل انسان ہے اس کے لیے تو یقیناً اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کریم نے اس سے بے پناہ، بے حد و بے حساب زیادہ اہتمام فرمایا۔ اس کی بنیاد رکھی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ ملک میں اگر کوئی قانون بنتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کا سربراہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، ملک کے سربراہ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ ضابطہ ہے، اس کی پابندی کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ ملک میں کوئی دوسرا اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ تلاوت کیا کیجئے، پڑھا کیجئے کتاب میں سے جو آپ پر وحی کی۔ بنیادی غذا روح کی تلاوت قرآن ہے، کیونکہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے، تو تلاوت کرنا سنت ٹھہرا۔ اگر براہ راست امت کو خطاب ہوتا تو یہ فرض ہو جاتا، لیکن اس کی عظمت اتنی ہے کہ تلاوت کرنا سنت ہے، لیکن تلاوت ہو رہی ہو تو سننا خاموشی اور ادب سے فرض ہے۔ یہ وحی الہی ہے، ما اوحی الیک، جو آپ پر وحی کیا جائے۔ وحی الہی اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ قرآن کو پڑھو، پڑھا کیجئے، تمہیں سمجھ آتی ہے تو بھی پڑھو، اگر سمجھ نہیں آتی تو بھی پڑھا کرو۔ یعنی اگر معانی اور مفاہیم
جانتے ہو تو بھی پڑھو، اگر کسی کو معانی یا مفاہیم نہیں آتے تو بھی پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت قرآن بجائے خود روح کی بنیادی ضروریات میں سے، سمجھ آتی ہو، معنی آتے ہوں، نور علی نور ہے، اس پر عمل کی توفیق مل جائے تو اللہ کریم کا احسان عظیم ہے۔ لیکن سمجھ نہیں بھی آتی تو فرمایا پڑھا کرو کہ یہ کلام الہی ہے، اور اس کا جو اثر روح کی غذا بنتا ہے وہ جسے معنی نہیں آتی اس کی روح کو بھی غذا پہنچتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کرنے والا بندہ عبادات پہ کاربند ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ اور اس کے اثرات، اس کے ساتھ الفاظ کے ساتھ جو کیفیات ہیں، ہر بندہ جب بات کرتا ہے تو جس درجے کا وہ بندہ ہے، اچھائی میں یا برائی میں، اچھائی میں ہے، نیک ہے، تو اس کی بات میں کیفیات ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، اس کی باتوں سے دل پہ بشاشت آتی ہے۔ بدکار ہے، بے دین ہے، اس کی باتوں سے روح پہ بشاشت نہیں آتی، دوسرے بدکاروں کا نفس خوش ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، لوگ اسی پہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ جیسے اب گانا بجانا ہے تو کہہ دیا گیا جی گانا روح کی غذا ہے، حالانکہ روح کے لیے موت ہے۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرما دیا، وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی؟ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں لوگوں کو روح اور نفس میں تمیز نہیں ہے؟ جب وہ گانا بجانا، مزامیر، ڈھول باجے تاشے سنتے ہیں تو ان کا نفس خوش ہوتا ہے، اور اسی نفس امارہ کو وہ روح سمجھے ہوئے۔ گانا روح کے لیے زہر ہے، نفس امارہ کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے ہر آواز میں، کس سینے سے وہ بات نکل رہی ہے، کون بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان میں ایسے انوارات ہوتے ہیں کہ سننے والوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور نتیجتاً کوئی فساد پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ جتنی تبدیلیوں کو، تاریخی تبدیلیوں کو آپ انقلاب کہتے ہیں، انقلاب فرانس ہے جی، چین میں انقلاب آیا، ماؤ نے انقلاب پیدا کر دیا، ہٹلر نے پوری دنیا بدل کر رکھ دی، یہ سارے کیا ہیں؟ ان پہ غور کیجئے۔ ان لیڈروں نے باتوں سے آگ لگا دی، انسانی جذبات کو ابھارا، نفس امارہ کو ابھارا۔ جب وہ جوش ختم ہو گیا تو اب ماؤ کو چین میں گالیاں پڑتی، ہٹلر کا جرمنی میں کوئی نام نہیں لیتا، لوگ نفرت کرتے۔
ایک جذبات تھے، جذبات کو ابھارا، لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے، جب ان کے نتائج سامنے آئے تو لوگ متنفر ہو گئے۔ حقیقی انقلاب آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ تو دیکھ لیجئے، جنہوں نے حضور کے ارشادات عالی سنے، انہوں نے قربانیوں کی مثال پیدا کر، ان کے جذبات نہیں ابھرے، ان کی ارواح میں تازگی آئی۔ جذبات ابھارنا ہوتا تو مکہ مکرمہ میں فسادات شروع ہو جاتے۔ روح میں تازگی آئی تو حضور نے فرمایا کہ ہر ستم سہنا ہے، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا، اف نہیں کرنی۔ 13 برس کون سا ظلم ہے جو صحابہ کرام پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ نہیں توڑا گیا، لیکن سب نے صبر کیا۔ جذبات بھڑکا کر لڑا دینا اور بات، حقائق سے آشنا کر کے قوت برداشت پیدا کرنا یہ اور بات۔ دوسرے انقلابی لیڈروں نے جذبات بھڑکائے اور لوگوں کو لڑا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارواح کو زندہ فرمایا، ارواح میں تازگی پیدا کی اور قوت برداشت پیدا کی۔ دلوں میں محبت پیدا کی، برائی سے نفرت پیدا فرمائی، اور لوگوں کی زندگیاں یکسر بدل کر امن کا پیغام بن گئی۔ سو بنیاد رکھی گئی۔ ہماری تو زندگی اس طرح سے بن گئی ہے کہ قرآن پڑھانا ہو تو کسی دن ہم کہتے ہیں آج شبینہ رکھ لو، آج ختم قرآن رکھ لو، 10 بندے بلا لو، ان سے پڑھا لو۔ ٹھیک ہے، اگر شرعی آداب کے ساتھ ہو تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے تو بہرحال اچھا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کے ساتھ جو آداب ہیں وہ ضروری ہیں۔ ایک رواج ہے ہمارے ہاں شبینے کرانے کا، اور وہ لاؤڈ سپیکر لگا دیے جاتے ہیں اور میلوں تک سنائی دیتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک قرآن کی آواز جا رہی ہے وہاں تک خاموشی سے سننا فرض ہے۔ تو آپ ساری رات اگر تلاوت کرتے رہتے ہیں اور آواز میلوں تک جاتی ہے تو وہ ساری مخلوق، وہ ساری آبادیاں کس طرح ساری رات خاموشی سے سنیں گی؟ وہ مجبور ہو کر باتیں بھی کریں گے، کام بھی کریں گے، رفع حاجت کے لیے بھی جائیں گے۔ اس سارے کا گناہ اس بندے کو ہوگا جو وہ کرا رہا ہے، کہ انہیں غیر ضروری طور پر اس کا مکلف بنا رہا ہے۔ ہاں، سپیکر عمارت کے اندر ہوں، اچھی بات ہے، آپ باوضو۔ سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں ساری رات اور امام قرآن سنائیں۔ سب سے اعلیٰ طریقہ قرآن سننے کا یہ ہے کہ نوافل میں سنیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم گھر میں کرانا ہے یا مسجد میں کرانا ہے تو آواز اندر تک محدود رکھیں، تاکہ جس میں جتنی ہمت ہے اتنی دیر بیٹھ کر سنتا رہے۔ باوضو سنیں، بہت اچھی بات ہے۔ وضو نہیں ہے تو بھی ادب سے بیٹھ کر سن تو سکتا ہے، جتنی دیر کوئی بیٹھ سکتا ہے، جب اس کی قوت برداشت جواب دے جائے چلا جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن جو فائدہ خود تلاوت کرنے سے ہوگا اس سے وہ نہیں ہوگا۔ ثواب یقیناً ہوگا، وقتی ہوگا، لمحاتی ہوگا۔ ایک بندے کو آپ 11 مہینے بھوکا رکھیں اور 12ویں مہینے کے ایک دن اسے سیر ہو کر کھانا کھلائیں تو کیا وہ زندہ رہے گا؟
یہ تو روح کی غذا ہے جو اسے صبح شام نہیں تو دن میں 1 مرتبہ تو دیں. بدن کو آپ دن میں 5 مرتبہ کھلاتے ہیں. 4 مرتبہ تو ہر کوئی کھاتا ہے جی. صبح کی چائے ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، پھر عصر کی چائے ہے، شام کی چائے ہے، مغرب کا کھانا ہے. اور لوگ زندہ دل لوگ تو جاگ کر کھانا شروع کرتے ہیں، سونے تک کھاتے ہی رہتے، کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے. اور اب تو ایسا رواج آ گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جو لیڈر تقریریں کر رہے ہیں اسمبلی میں ہوں یا کنٹینروں کی چھتوں پر، ان کے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں وہ جو گالی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی آ گئی ہیں گوند نما چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں اور چباتے رہتے ہیں، جو گالی کرتے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل تو یہ عام ہے. تو اگر بدن کو اتنا کھانے کی ضرورت ہے تو روح جو اصل انسان ہے اس کی غذا کا کیا اہتمام؟ تو بنیادی غذا اس کی ہے تلاوت قرآن. قرآن کریم کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے نہ رکھا جائے، اس کی روز تلاوت کی جائے. سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ آئے تو نور علی نور ہے. توفیق عمل نصیب ہوتی ہے، لیکن محض پڑھنے سے جسے معنی نہ آتے ہیں اسے بھی توفیق عمل نصیب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اس طرح کے انوارات اور کیفیات ہوتی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، یعنی 10 کھرب ذرات سے جڑ کر ایک انسان بنتا ہے. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل بڑے ہوں گے، وہ ذرات بڑے ہوں گے. قد چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے ہوں گے، لیکن ہر انسانی بدن میں 10 کھرب کی آبادی. دنیا کی انسانی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے. اور ایک انسان کے اندر کی آبادی 10 کھرب ہے. ہر سیل میں حیات ہے. اور اتنی موتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ یہ 10 کھرب سیل میں 6 مہینے سے زیادہ کوئی نہیں جیتا. 6 مہینے میں سب مر جاتے ہیں، اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے پہلا مر جاتا ہے. 10 کھرب موتیں 6 مہینے میں وجود کے اندر ہو جاتی. کوئی ایسی اینک، کوئی ایسی خوردبین، کوئی ایسا آلہ ہو جس سے بندہ دیکھ سکے تو اسے سمجھ آئے کہ میرے اندر تو ہر لمحہ قیامت بپا ہے. موت ہی موت اور پیدائش ہی پیدائش، ایک تماشا لگا. دل ایسا آلہ ہے کہ ہر دھڑکن سے ہر سیل تک خون پہنچاتا. دل جب دھڑکتا ہے تو 10 کھرب سیلوں کو خون جاتا ہے. جب قاری یا جب پڑھنے والا تلاوت کرتا ہے، یہ کلام ذات باری ہے، اس کے انوارات دل میں آتے ہیں اور خون کے ساتھ پمپ ہو کر ایک ایک سیل تک جاتے ہیں. جب ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے سیلوں تک تو انہیں صاف کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے. ان میں سے جو نحوستیں یا برائی کا کوئی شائبہ یا کوئی تاریکی ہے وہ دھل جاتی ہے. اور فرمایا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کرو اور نماز کو قائم کرو. یعنی تلاوت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے عبادت الہی کی طرف رغبت ہو جاتی. یوں تو
ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے عبادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن رزق کے حلال کما کر جب اولاد کو اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا صدقہ اور عبادت شمار. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمے ہے. تو فرمایا جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری آئے وہ پوری کرنا ہی تو عبادت ہے. اللہ کی اطاعت ہی کا نام تو عبادت ہے. اگر اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے. تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، لڑنا بھی عبادت ہے، محبت کرنا بھی عبادت ہے. جہاں لڑنے کا حکم ہو وہاں جان دینا عبادت ہے. جہاں صلح کا ارشاد ہو، محبت کا، پیار کا، وہاں پیار، صلح، وہ عبادت ہے. تو فرمایا جب تلاوت کرتے ہیں آپ، وہ اثرات باڈی سیل میں جاتے ہیں، انہی سیل سے دل بھی بنا ہے، انہی سیل سے دماغ بھی بنا ہے، سارا وجود انہی سیلوں انہی ذرات سے بنا ہے. تو پھر رغبت عبادات الہی کی طرف ہو جاتی. پھر بندہ عبادات کو چھوڑ نہیں سکتا. اور عبادات کا حاصل کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھو، فرائض پنجگانہ ادا کرو، 7 سنتیں، نوافل، پھر تسبیحات، اللہ اللہ. اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ فرمایا اس کے اثرات جب ان سلوں کو متاثر کرتے ہیں، وجود میں سرائیت کرتے ہیں، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً عبادات الہی برائی اور بے حیائی سے روک دیتی. اسے اللہ کی نافرمانی کڑوی لگنے لگتی، نفرت ہو جاتی ہے گناہ سے. اور اگر کسی کو گناہ سے رغبت ہے اور دن بھر گناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پچھلا سارا نظام تباہ ہو چکا ہے، کہیں روشنی نہیں ہے، ایک ایک سیل میں تاریکی آ گئی. اور یہ جو ظلمت اور تاریکی ہے یہ چاہتی ہے جہنم کی آگ کو. جہنم کی آگ بھڑک کر شعلہ بنتی ہے، سرخ شعلے ہوتے ہیں، پھر وہ زرد ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتنے تپتے ہیں کہ سیاہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کردار کی سیاہی جو ایک ایک سیل میں ہوتی ہے وہ چاہتی ہے جہنم کے اس شعلے کی سیاہی کو. اور وہ وقت آ رہا ہے جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نظر سے حجابات اٹھا دیے گئے، آج تمہاری نگاہ فولاد کی طرح ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اب تم دیکھ سکتے ہو. لیکن اس وقت ان لوگوں کو دیکھنے کا کیا فائدہ ہو جنہوں نے وقت ضائع کر دیا، ہر سیل میں تاریکی جمع کر لی. اب وہ دیکھیں گے کیا؟ جہنم کی شعلے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ خوش نصیب ہیں وہ جن کا ہر وجود کا ہر ذرہ روشن ہوگا، اور روشنی اللہ کے نور کی ہوگی. وہ اللہ کی بخشش کو، رحمت کو چاہے گا تو انہیں دیکھنے کا مزہ آئے. ان الصلاۃ، یقیناً، ان تاکید کے لیے ہے.
کہ یقیناً عبادات الہی برائی اور بے حیائی سے روک لیتے۔ برائی اور بے حیائی کیا ہے؟ بڑی سادہ سی اس کی معنی کی تعیین فرمائی ہے علماء کرام نے کہ کوئی ایسا کام جسے لوگوں کے سامنے کرنے سے تمہیں جھجک آتی ہو، کوئی ایسا کام جسے لوگوں کو بتاتے ہوئے تمہیں جھجک آتی ہے، وہ برائی یا بے حیائی ہے۔ جو چھپ کر کرنا چاہتے ہو، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ کر کرنا چاہتے ہو، وہ یا برائی ہے یا بے حیائی ہے۔ تو بتوفیق الہی اگر کوئی بہترین اچھا صحت مند کھانا کھاتا ہے، اچھا صاف ستھرا پانی پیتا ہے، اس کی صحت بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیبل لگا کر خالی پلیٹیں رکھ کر ان میں کچھ بھی نہ ہو اور چمچ چلا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں، وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر عبادات خلوص کے ساتھ رضائی الہی کے لیے ہوں تو روح کی غذا بنتی۔ اگر دکھاوا ہو، لوگوں سے پارسائی کی سند لینی ہو تو روح کی غذا نہیں بنتی، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے، حقیقی غذا نہیں ہوتی۔ اداکاری ہوتی ہے کہ کھانے کی اداکاری کر رہا ہے، پلیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور چمچ چلا رہا ہے، منہ چلا رہا ہے۔ تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو ناپ تول میں بھی خرابی کرتے ہیں اور بے شمار برائیاں کرتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری عبادت نہیں، اداکاری ہے۔ عبادت جب تک عبادت نہیں بنے گی، نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اگر یہ ضروری نہ ہوتے تو قرآن کریم کیوں بتاتا؟ قرآن کریم تو مختصر ترین کتاب حیات ہے، اسی لیے بتائے ہیں کہ زندہ ہو، فرصت ہے تمہارے پاس، ابھی مہلت ہے۔ اس لیے شرعی طور پر تو آپ کا دوست وہ ہے جو اس معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون کرے، نیکی پہ آپ کے ساتھ تعاون کرے، عبادات پہ آپ کے ساتھ تعاون کرے۔ جو نیکی سے روکنے والا ہے وہ دشمن۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور پر پیری مریدی عام ہے، دنیا میں ہے، لیکن باہر اتنی شدت سے نہیں ہے جتنی بر صغیر میں ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی کا مرید ہے۔ کہ پیری مریدی سے کیا حاصل؟ حاصل یہ ہے کہ جس شخص سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آشنا ہو ان حقائق سے، ان پر عمل پیرا ہو، اور اس کے ساتھ تعلق سے آپ کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ملے۔ اولاد دینا پیروں کا کام نہیں ہے، پیر خود بھی لاولد مر جاتے ہیں، کسی کو اولاد کیا دیں گے۔ ایک بہت مشہور پیر تھے، ان کے مرید امریکہ تک مجھے ملتے تھے، پاکستان ہی کے تھے، بیچارے لاولد مر گئے۔ تو اس کا اپنا کام ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، اس اللہ کا کام ہے۔ روزی کم زیادہ دینا اللہ کا کام ہے، صحت بیماری اللہ کا، یہ پیروں کے کام نہیں ہے۔ پیر خود بیمار ہوتے ہیں تو دوسرے کو صحت کہاں سے؟ جو بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے دوسری کی صحت کی ضمانت کیسے دے سکتا؟ یہ اللہ کے کام ہے۔ پیری مریدی ایک رشتہ ہے، کسی ایسے بندے سے جوڑا جائے جو خود
صراط مستقیم پہ ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے میں مدد کرے، نیکی اور برائی کی تمیز سکھائے، تربیت کرے، نیکی پر عمل کرنے کی توفیق۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ پیر صاحب کو فیس دے دی اور پھر پیر جانے اور اس کا کام جانے، قیامت کو دیکھا جائے گا۔ قیامت کو کیا دیکھا جائے گا؟ سب کچھ تو قرآن نے یہاں بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتا دیا۔ قیامت کو کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو نیا ہوگا، سب کچھ موجود ہے قرآن میں، حدیث میں سارا۔ تو فرمایا یقیناً، یعنی یہاں انا تاکید کے لیے فرمایا کہ اگر آپ کو صلاۃ، عبادات، نماز، روزہ، اطاعت الہی، عبادات، اطاعت کی دو قسمیں ہیں، اعمال اور الگ ہیں، کردار الگ ہے، عبادات الگ ہے۔ عبادات کا حاصل یہ ہے کہ کردار کی اصلاح، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب یہ باتیں تو ہو گئیں، سب سے آخر میں بہت بڑی بات فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس سب کے بعد نور ایمان، تلاوت کتاب، عبادات اور اس کے ساتھ کردار کی اصلاح، مقصد حیات تو پورا ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی بات۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ تو پھر حد ہو گئی، اس سے آگے تو کوئی مقام ہی نہیں کہ کسی کو اللہ کا ذکر نصیب ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اگر عبادات اور تلاوت کردار کی اصلاح کر دیتی ہے تو اللہ کا ذکر جو بہت بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کردار کی بہت بڑی اصلاح ہو جاتی۔ ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارے کوئی مزاج میں فرق نہیں پڑتا، کردار میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عجیب بات ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر ذکر نہیں کرتے، ایک نقل کرتے رہتے ہیں، اور نہ کرنے سے وہ نقل بھی بہتر ہے۔ نہ کرنے سے وہ اداکاری بھی بہتر ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ وہ بھی دے ہی جاتی۔ مشکات شریف کی شرح ہے مرقات، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کو اسی میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس کے تحت انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پار اترے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنایا ہوا ہوتا تھا، لاٹھی پکڑی ہوئی، کمبل کا کرتا، اسی طرح داڑھی رکھی ہوئی، بال اس طرح رکھے ہوئے، اور توتلی باتیں کر کے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اس طرح کر کے فرعون کو ہنساتا تھا، مسخرہ تھا، نقلیں اتارتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو آپ نے دیکھا تو وہ کنارے پہ کھڑا ہے، سارا لشکر فرعون غرق ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، اور وہ کنارے پہ کھڑا ہے۔ تو آپ نے عرض کی بار الہ، یہ تو مجھے بہت پریشان کرتا تھا، تو اسے آپ نے بچا لیا، یہ تو کنارے پہ کھڑا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اس نے نقل آپ کی بنا رکھی، اور غیرت الہی نے گوارا نہیں کیا کہ فرعون کے ساتھ نقلی موسیٰ کو بھی غرق کر، نقل ہی صحیح لیکن ہے تو آپ کی۔ اسے الگ سزا ملے گی، لیکن موسیٰ کی نقل کو بھی فرعون کے ساتھ غرق کرنا غیرت الہی نے گوارا۔
تو میرے خیال میں اگر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، پھر ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہماری اصلاح نہیں ہوتی، پھر ہمارا اللہ یحفظ ہے، اس سے آگے کوئی علاج، کوئی دوا نہیں ہے۔ اور یہ دوسروں کے بارے نہیں، ہر ایک کو اپنے بارے سوچنا ہے۔ میں اپنا تجزیہ کروں، آپ اپنا تجزیہ کریں، اور اللہ کرے ہمیں سمجھ جائے کہ کہاں کمی ہے، اور ہم اللہ کی مدد سے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کریں، مثبت تبدیلی لائیں، بہتر تبدیلی لائیں۔ کردار کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ جب قوموں کے کردار سدھرتے ہیں، افراد کے کردار سدھرتے ہیں، تو قومیں سدھر جاتی ہیں اور انہیں دنیا میں عروج نصیب ہوتا ہے، اور بندے مومن کو جو دنیا میں نصیب ہوتا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ آخرت میں نصیب ہوتا ہے۔ نظام الہی بڑا مضبوط، بڑا سالڈ، اس میں کہیں کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہر عمل کے دو نتیجے مقرر فرمائے ہیں اللہ نے، ایک اس دنیا میں، ایک آخرت۔ اخروی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہے تو نہ اللہ پر اعتماد ہے، نہ اللہ کے نبی پر، نہ اللہ کی کتاب پر، نہ آخرت پر۔ جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو آخرت کے لیے وہ عمل کرے گا کیا؟ تو جس طرح اچھی غذا دینے سے، ٹھنڈا پانی پلانے سے کافر کی صحت بھی درست رہتی ہے، اسی طرح مومن کی بھی درست رہتی ہے۔ مومن کو آخرت میں بھی اس کی جزا ملے گی، جبکہ کافر سزا کا مستحق ہوگا کہ تو نے نعمتیں تو میری کھائیں اور عبادت دوسروں کی کرتا رہا، تو آخرت کے نتائج بدلنے۔ لیکن اگر دنیا میں کافر بھی اس شعار کو اختیار کرے گا تو دنیا کی کامیابی اسے بھی نصیب۔ ہماری قوم کو من حیث القوم بڑا مغالطہ ہے کہ دنیا کی کافر اقوام آگے نکل گئی ہیں اور ہم کلمہ گو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر تاریخ پہ نظر کریں تو جب یہی کلمہ اسلام روشن ہو رہا تھا صحرائے عرب میں، اس وقت یہ دنیا کی اقوام کہاں تھی؟ امریکہ وغیرہ اور ان ممالک کو دا وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، وحشی مغرب، 2 دفعہ وائلڈ لگاتے۔ یورپین اقوام گھر بنانا نہیں جانتی تھیں، اور انہیں من حیث القوم دا کیو مین، غاروں کے رہنے والے۔ اگر اس دور کی ان کی فلمیں بھی آپ اگر دیکھیں تو اس دور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر جھگیاں سی بنا کر رہتے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا۔ آگے تہذیب کا پھر ان کا لباس اور ان کی حرکات دیکھیں تو حیرت ہوتی۔ افریقی عوام بندوں کو شکار کر کے کھاتے تھے، ہندوستان میں بندوں کو بتوں کے آگے ذبح کیا جاتا تھا اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ چین اور شبست ایشیائی اقوام ہر طاقتور کمزور کو لوٹ لیتا تھا اور لوٹنا اپنا حق سمجھتا تھا، اور مال بھی لوٹتے تھے، گھر جلا دیتے تھے، عورتیں اور بچیاں اغوا کر کے لے جاتے۔ یہ دنیا کی تہذیب تھی۔ جب اسلام نے ریاست مدینہ قائم کی اور ترقی کی، اور 23 برسوں میں اسلام نے پورے جزیرہ نما عرب کو باغ و بہار بنا دیا اور اسلامی ریاست بن گئی، اور وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد خلافت راشدہ کے 23 برسوں میں
3/4 روئے زمین پر اسلام پھیل چکا ہے۔ تو ان قوموں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ مسلمان ریاست چند نفوس سے شروع ہوئی اور اتنی دنیا پہ چھا گئی، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں لوگوں نے اسے دوڑ کر قبول کیا؟ کیوں لوگ مسلمان ہوتے گئے اور ملکوں کے ملک مسلمان ہوتے گئے؟ وہ اسباب تلاش کیے تو پتہ چلا کہ یہ سچ بولتے ہیں، لین دین میں دیانتداری کرتے ہیں، عدالتوں میں انصاف کرتے ہیں، رشوت نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں جو کردار کی صلاحیت کی تھیں انہوں نے منتخب کی، ان قوموں نے اپنائیں، اس وحشت و بربریت سے نکل کر وہ مہذب اقوام کی فہرست میں آئے۔ دنیا کا اجر تو انہیں ملنا تھا نا، اس لیے وہ قومیں ترقی کر گئیں۔ ہم کیوں ذلیل ہیں؟ انہوں نے ہماری اچھائیاں اپنائی، ہم نے ان کی برائیاں اپنا لی۔ جو برائی وہ کرتے تھے وہ ہم نے اپنا لی۔ وہاں بھی ساری خیر نہیں ہے۔ آپ کو دور سے چمک نظر آتی ہے، اس معاشرے میں کوئی کسی کا نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، سارے اکیلے اکیلے جیتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں تو برائی اس طرح سے ہے کہ بھائی بہنوں سے برائی کرتے اور باپ بیٹیوں سے۔ یہ واقعات ہیں اس معاشرے کی، یہ حقیقت ہے۔ جہاں جہاں انہوں نے سود کھاتے ہیں تو اس معاشرے میں بھی غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ نیو یارک کی سڑکوں پہ بھی لوگ کوڑے کے ڈھیروں سے خوراک تلاش کرتے پھرتے ہوتے ہیں، اور لندن میں بھی بے شمار لوگ پلوں کے نیچے سوتے ہیں، سونے کی جگہ نہیں۔ غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اب وہ قومیں سوچ رہی ہیں کہ سود کو چھوڑ کر اسلام کا نظام زکوٰۃ اپنایا جائے۔ جاپان میں بلا سودی بینک شروع کر دیے گئے ہیں، برطانیہ میں بلا سودی بینکوں کی ابتدا ہو گئی ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سود ہمیں تباہ کر رہا ہے، تو سود کی بجائے اسلام کا نظام اپنایا جائے، بینک بلا سودی ہو اور فنڈز لینے کے لیے زکوٰۃ کی طرح کوئی رقم مقرر کی جائے جو ہر بندہ دے۔ یعنی اپنے نظام معیشت سے وہ تنگ آ کر وہاں بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں دین سے فرار ہی فرار ہے۔ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں، اور ویسا بھی اس طرح کہ ان میں جو برائیاں ہیں وہ اپنا لیں۔ تو ہماری حالت اس لیے خراب ہے کہ ہم نے غیروں کی برائیاں اپنا لی۔ وہ قومیں اس طرح ترقی کر گئیں کہ انہوں نے ہماری اچھائیاں لے لی۔ عجیب بات ہے، انہوں نے ہم سے اچھائیاں لی، ہم ان سے برائیاں لے رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ ایک لطیفہ قلب نصیب ہو جائے اور قلب ذاکر ہو جائے تو ایک ایک سیل میں جو خون جاتا ہے اس میں نور ہوتا ہے۔ پھر اگر سارے لطائف روشن ہو جائیں، سلطان الاذکار نصیب ہو جائے تو ہر سیل بجائے خود روشن ہو جائے۔ دل ایک بار دھڑکتا ہے اور وجود سے 10 کھرب بار اللہ کا نام نکلتا ہے، ہر سیل ذاکر ہو جائے۔ ایک لمحے میں ایک انسانی وجود 10 کھرب بار اللہ کہتا ہے۔ آگے اللہ لے جائے تو بحر بے کراں ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ لیکن میرے بھائی ان چیزوں کو بطور رواج نہیں، بطور حقیقت
اور تجزیہ کر کے نتائج دیکھنے چاہیے کہ میں واقعی عمل کر رہا ہوں یا اداکاری اداکاری ہے تو کردار پہ اثر نہیں ہوگا، حقیقی عمل ہے تو کردار روشن ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اور یہ ساری محنت کس لیے ہے؟ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس پہ حاضر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اس لیے اداکاری میں خلوص سے عمل کرو، اللہ توفیق عمل بھی دے، اللہ شعور دے کہ ہم ان باریکیوں کو سمجھیں۔ اللہ کریم ہماری ان حقیر کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں نیکی پہ زندہ رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید العساکر المسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الدنیا۔ اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔